الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام معزز و محترم علماء کرام، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، موجودہ وقت پچھلا دور ذرا سادہ سی، لوگاں کو معلومات پہنچن دے ذرائع کم سن، کوئی بات ہوندی سی تو پہنچدیاں نو گل ختم ہو گئی ہوندی سی۔ ہن سوشل میڈیا دا دور ہے، بندے دے منہ چوں گل نکل دی ہے تے پوری دنیا تے پھیل جاندی ہے۔ لہٰذا میں اے سمجھنا پچھلے بندیاں کول علم زیادہ سی، عمل زیادہ سی، حوصلہ زیادہ سی، اور بینیفٹ انہاں نے سی کہ انہاں دے دور وچ گلاں ایڈی تیزی نال نہیں سن پھیل دیاں۔ ساڈے کول علم تھوڑا ہے، عمل اندے تو بھی تھوڑا ہے، عقل بالکل تھوڑا ہے، بلکہ بعد اوقات تے بیانہ ہونا نہ ہون دے برابر ہے۔ سیانے آندے نے ایک من علم ہوئے تے 10 من عقل چاہیدا ہوندا ہے۔ ایتھے علم دا دعویٰ تے منا دے حساب نالے تے عقل ماسا نہیں، اور پھر ساڈے تے مصیبت وارد گل کرنی ہے تے او اوویں پھیل جانی ہے۔ تو اس دور وچ دین دا کم کرنا بہت مشکل ہے، جدی میں تمہیں ایک مثال دینا۔ حضرت صاحب بیٹھے سن قبلہ تے انہاں مووی بنان تو منع کیتا ہے۔ میں اتے پوچھا ہے بھئی دی وجہ کی، تو فرماندے نے وجہ ہے بے لوگ وچوں کلپ کٹ کے وہ غلط پھیلا دیندے نے، اور پھر اگے ان دے اتے ٹوکے لے کے بندے بیٹھے ہوندے نے کلپ اتے، بھئی دا آپریشن کرو تے انہاں کرو تے دا فلاں کرو۔ تو میں اس فتنیاں دے دور وچ انہاں چیزاں تو بچنا چاہتا۔ انہوں دی اپنی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مثال تو تسی سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا خطرناک ہے سوشل میڈیا۔ جنی دیر تک تسی بندے دے معافی ضمیر نو نہیں سمجھ سکتے بھئی یہ گل کس تناظر کس معنی وچ تسی کیتی ہے، سن کے ظاہری ہو دے اتے جناب فتویٰ لگ جاندہ ہے، اگو جڑے ول کرن والے ہوندے نے مڑ دے اتے جواب الجواب ہوتا ہے، اگو مڑ جواب الجواب، تو وہ ایک طویل سلسلہ دین وچ انتشار دا سبب بن گیا۔ تو اسی تے پھر عالماں وچ شمار نہیں، عالم وڈے لوگ نے، اسی تے عام جے بندے ہاں۔ ساڑی سمجھے جے گل ہوندی ہے کہ
ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ਰੀ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ دین دے مرجع ہوندے نے اور لوگ انہاں کولوں مسائل دی آگاہی حاصل کردے نے اور پوچھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی عظمت یہ ہے کہ اپنے پہلے فتوے تو لے کے اج دی گھڑی تک امام احمد رضا ہر دور دے لوگاں دی مشکل کشائی کی تھی۔ اور اج بھی میں یہ سمجھنا کہ اسی اپنی تشریح اور تعبیر کرن دی بجائے اگر اپنے اسلاف تے اپنے بزرگاں دے طریقے نو فالو کریے تو ساڈے واسطے یہ راہ نجات ہے۔ ساڈے بزرگ فرماندے آئے نعرہ تحقیق لائی رکھو، ساڈا کام میں لائی رکھا۔ نمی تحقیق دی ضرورت نہیں۔ میرے مرشد کریم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہاں دا نعرہ یہ تھی کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، یعنی اوتھے چار یار دا نعرہ لگدا ہے۔ او ساڈے بزرگ سن سید وارث شاہ صاحب ساڈے بڑے فقیر گزرے نے، عالم گزرے نے۔ آپ فرماندے آئے وارث شاہ مدد چار یار والی ربا بخش میرے فیل مندڑے نے۔ ساڑھے اسلاف بزرگ چار یار دی مدد دے قائل سن۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے تھے۔ تو ساڑھے صوفیاء بھی اور علماء بھی اس نعرے نو لگاندے سن، لہذا سانو میں کم از کم ہوں ایتھے ہی کھڑا کہ میں اس نو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو میرے بابیان جانن تے جے اے صحیح نہ ہویا تے اسی جنہاں نوں ویکھ کے ماردے پئے ہاں وہ آپے جواب دے لئی سن، اساں تے انہاں دے مگر کھڑے ہیں۔ جی دے مگر ٹر پویے موڑو دے تے اعتبار کریدا ہے، موڑو دے تے بے اعتباری تے نہیں نہ کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماندے، آپ نے بھی چار یار دی مدح کیتی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ چار یار دی مدح سرائی کیتی۔ ساڑھے اسلاف بزرگ اس نعرے تے چل دے رہے، لہذا اسی بھی چل دے رہا۔ اور ساڑھے بزرگاں دا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح 1.25 لاکھ نبیاں چوں تعداد کم و بیش ہو سکتے لیکن معروف ہے رسول اللہ نو محبوب نے اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ چوں ابو بکر صدیق رسول اللہ نے محبوب نے، اور رسول اللہ نے اپنے مشیر وزیر یار غار اور صاحب مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات وچ خود امام مقرر فرمایا اپنی مسجد دا۔ سمجھ آ گیا؟ اے ساڑی مسجد ہے، ایتھے کوئی بندہ ساڑی مرضی تو بغیر امام لگ سکتا ہے؟ مسجد والی انتظامیہ دے افراد، ساڑے شہر دے افراد، بندہ فقیر اسی مسجد بنائیے رل کے، ہوں ایتھے امام دھکے نال بھی کوئی لگ سکتا ہے؟ تو یہی سمجھ نہیں آتی، جدو ساڑی مسجد کوئی دھکے نال امام نہیں لگ سکتا تو نبی پاک تے علی پاک دی مسجد کوئی دھکے نال امام کیویں لگ سکتا ہے؟ حضور نے صدیق اکبر نو امام بنایا ہے، مولا علی سرکار نے پیچھے کھلو کے منیا ہے، لہذا اسی اس دور تو لے کے امام محمد رضا تک ساڑھے اسلاف نے سن یہی دسیا ہے، اسی عہدے تے ہی کھلیا۔
کہ حضور دی امت دے پہلے امام ابو بکر صدیق نے اور پہلے خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق نے. اور ادھے ایک سیدہ فاطمہ زہرا پاک دی بھی دلیل ہے کہ ابو بکر ہی پہلے خلیفہ بلا فصل، کیونکہ جدوں آپ نے حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے وکیل نو اپنی وراثت دی تقسیم واسطے بھیجیا ہے تے ابو بکر صدیق کو بھیجیا ہے کہ ساڑی وراثت نو تقسیم کر دیتا جائے. پھر بڑا اگے طویل قصہ ہے، واقعہ ہے. تو جو اگر خلیفہ بلا فصل بی بی پاک مولا علی نے سمجھ دے ہوندے تے ابو بکر صدیق کو گلن دا تے توکی نہ بننا. جس عدالت نو بندہ عدالت نہ سمجھے، جس جج نو بندہ جج نہ سمجھے، او دے کول فیصلہ لے جانا بندا نہیں. بی بی پاک دا انہاں کول بھیجنا اس گل دی دلیل ہے بھئی ہے اے. تو اس تو بعد اسی آل رسول دے بڑے چاہن والے اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے کہ سوائے بے ایمان تو اور منافق تو کوئی بندہ مولا علی نال بغض نہیں رکھ سکتا. مولا علی نال محبت کرانگے اور مولا علی آکھاں گے، کیونکہ مولا علی نو بھی مولا حضور نہیں بنایا ہے، کسی شخصیت نے نہیں بنایا، بندے نہیں بنایا. رب دے محبوب اللہ دے آخری نبی نے اپنے دست مبارک نال مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس دا میں مولا ہوں اس دا علی مولا. لہذا اور موجودہ دور دے اندر مجدد وقت حضور شیخ طریقت جناب بانی دعوت اسلامی نے جو نعرہ ادا کیتا ہے وہ دیتے بھی میرا پوری طرح اعتماد ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ آپ دا اے فرمان ہر سنی دی زبان تے ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی ٹھیک ہو گیا. تو عزیزوں اور ساتھیوں یہ ساریاں ہوں گلاں ایدوں ایدوں کردہ رواں، وہ دے نالوں بہتر اکو گل کریے کہ اعلیٰ حضرت دے عقیدے دی تشریح نو سنی نو قبول کرنا چاہیے. باقی چھوٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نے وہ بیٹا ہوندیاں راندیاں نے، انسان آسی مشینہ نہیں، کوئی فرشتے آسی، زبان چو بھی جملہ غلط نکل سکتا ہے، عمل وچ کوتاہی ہو سکتی ہے. اگر اسی مولوی ضدی نہ ہوندے تے روڑے پونے ہی کوئی نہیں. کوتاہی ہو سکتی ہے زبان چو، کسی نے معاف بھی کر چھڑیا کرو. کیڑی دی لات نو رسا پائی رکھیے تے گل مکدی نہیں سمجھ آئی گا. کیڑی دی لات نو رسا پائی دا کی فائدہ ہے؟ چھڑو پرا دین دا کام کرو. اللہ دے دین نو کام دی ضرورت ہے، لوگاں دی ضرورت ہے. اللہ دے دین دا کام کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اگنور کر دے جاؤ. تو انہوں کوئی گاڑ کڈے، کوئی برا آکھے، اس نو کہن دیو اپنی ڈیوٹی کرو، اپنی ڈیوٹی کرو. ویسے میں یہ گل آنا کہ جس طرح بندے یہ گل کر دینا صاحبزادہ صاحب مولانا صاحب کہ ہر پیر نو کسے عالم کو بہ کے عقیدہ سیکھنا چاہیے، میں 100% اتفاق کرنا. لیکن نال میں یہ بھی آنا کہ ہر عالم نو کسے درویش کو بہ کے اس اندر والے نو بھی مارنا چاہیے، جیڑا تھوڑی جی اتھڑ نال بھی اٹھ کھلوندا ہے. میں کہنا ہے جیڑا میرے نال بولے ہیں
بھلے مانس دین دا کام کرنا ہی تے دین دا کام کر تو کسے درویش کو بہ کے اس اندر والے نو بھی کھلارنا چاہیے جڑا بندے نے کھلوڑ نہیں دیتا تو یہ بھی بڑا لازم جے یقین کرو دین دے کام میں رکاوٹاں پہ جاندیاں جدوں نفس بندے دے آڑے آ جاتا تو مقصد تے عالم دا دین دی خدمت سپاہی دا کام لڑنا ہے شیطان دشمن ہے تہاڈا وہ دے نال لڑنا چاہیے یا آپس وچ لڑنا چاہیے سو چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو اگنور کرو اور اعلیٰ حضرت نو ہر مسئلے وچ جج سمجھیا کرو جی اعلیٰ حضرت نو اپنے ہر تنازع دے اندر جج سمجھیا کرو کہ جج جیڑا فیصلہ کرے وہ منظور کرو جدو اسی اعلیٰ حضرت نو جج بنائی رکھاں گے ساڑھے فیصلے صحیح ہوندے رہن گے ہر بندے نہ آپ جج نہیں بننا چاہیے سو دوستو اور عزیزو یہی میری گل ہے یہی میری بات ہے کہ اعلیٰ حضرت دی مل برکت آپ سرکار شکر ہے میں تے اس گل تے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے بر صغیر وچ اعلیٰ حضرت پیدا فرمائے ساڑھے ورگے انپڑھ بندیاں تے واہ ہی کوئی نہیں لگنی ہن یہ مسئلہ کیڑے مولوی تو پوچھ کے کدے جائیے ہن جیڑی کوئی گل ہوئے میں نہیں بھی پتہ ہوندا تو میں کسی عالم تو پوچھنا اے دو گلاں دا روڑا پے گیا اے دے وچ اعلیٰ حضرت کدے نے وہ میں عالم دسے نہ اعلیٰ حضرت ایس پاسے نے تو میں چپ کر کے ادھے ہو جانا آپ تو میں جو کہ محقق ہے نا محقق نہیں تحقیق نہیں کر سکتا پر جدو کہ میں مولویاں لڑدیاں ویکھنا آپس کسی مسئلے تو میں فیصلہ نہیں کرتا میں چپ کر کے کسی تریجے عالم تو پوچھنا بھئی یار جے کوئی بندے اینا دو گلاں تے جھگڑا کرن تے اعلیٰ حضرت تھے کیڑے پاسے وہاں دا جی اعلیٰ حضرت ایس پاسے میں چپ کر کے اپنے آپ نوانا بھئی میں پھر اس پاسے ہاں جی دے اعلیٰ حضرت دوجے پاسے بھئی میں نہیں ان دی وجہ نہیں بھئی مولوی میری پارٹی ہے وہ دی وجہ یہ نہیں بھئی اعلیٰ حضرت ان دی تصدیق کر دیں لہذا میرے نزدیک ہونے یہ گل ٹھیک ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت دی تصدیق کر رہے ہیں لیکن انا پرستی اور جا پرستی شہرت پسندی تے شدت پسندی اے چھوڑو اور قرآن کریم دی اس آیت تے عمل کرو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ عزیزو اور ساتھیو ساڑھے بزرگاں نے یہ چمن سنبھالی رکھے ہے بڑے پیار نال ساڑھے تک پہنچایا نے اساں اگلی نسل تک پہنچانا ہے ساڑھی ذمہ داری ہے تو رب دا نا ہے ان وسانے چ حصہ پاؤ ان اجاڑنے چ حصہ نہ پاؤ دین دے چمن نو وسانے چ حصہ پاؤ ان اجاڑنے چ حصے دار نہ بنو کہ سرکار ناراض نہ ہو تو دوستو اور عزیزو اعلیٰ حضرت دا تعارف تو ہم بزرگاں کرایا ہے اعلیٰ حضرت ادب تو شروع دن تے عشق تے ختم دن عشق تو شروع دن تے ادب تے ختم اے ہی احمد رضا ہے اور اے ہی اعلیٰ حضرت دی فکر ہے اپنے اندر حضور دا عشق تے حضور دی محبت پیدا کرو صحابہ دا ادب کرو آل نبی دا احترام رکھو اور میں نہیں آندہ میں کوئی سادہ جہا بندہ لیکن میں بڑا ٹھل لایا ہے میں تھلے بواں لیکن تساں عالم دین نو ویکھے ہے وہ عالم دین کیویں سادات دا ادب کر دے وہ یقین کرو اعلیٰ حضرت ان تو بھی ود کر دیا ہے اعلیٰ حضرت سیداں دا ادب کر دے ہی بڑا سا کچھ میں دلی طور تے اعلیٰ حضرت نال اس تو بھی محبت کرنا بھئی ان نہیں نہ مندے اندر سے آئے بھئی نور اندے ہے تو ہے نے نور تیرا تے جیویں تے بھی ہو بھی یہ ان نہیں آکھے بھئی نور ہے ان نہیں آکھے پارا ہائے صحف گنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام وہ اعلیٰ حضرت ہی ہائے جنہ میں قربان جاواں تے میں کئی باری دسیا ہے بے ایک سید آئے تھے وہ منگ دے آئے کسی اپنے رنگے چوسن
وہ اینج کرتے ہیں دلوا دو سید زادے کو، وہ بندیاں پھر جیب وچوں پیسے کٹ کے انہوں نے وہ ایک دن آلہ حضرت کول پہنچے، پھر آلہ حضرت تے بندیاں چاہی فرق ہے، انہاں کٹے پیسے تے پلیٹ چ رکھے، تشتے تھال چ رکھے تے اگے کیتے، چلو جی لے لو، انہاں وچوں جتنے چاہیے اٹھا لے تے ٹر گئے۔ ہن گل تے ایتھے مک گئی ہے، لیکن میں آندا انہاں گل مکی نہیں، تساں غور نہیں کیتا، آلہ حضرت بھی ہاتھ نال ہی دیندے چا۔ تو میں محسوس کیتا ہے بھئی احمد رضا دا جیب وچوں کڈ کے ہاتھ وچ نہ رکھنا تے تھالی وچ پیسے رکھنا، یہ دے وچ ایک رمز ہے، بجے ہاتھ نال دیتے تے مڑ سید دے ہاتھ تو ہاتھ اونچا ہونا ہے، پھر سید دے ہاتھ تو ہاتھ اونچا ہو جانا ہے، تے حضور دی حدیث ہے اتے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ نالوں چنگا ہوندا ہے۔ تو آلہ حضرت نے دین لگیا میں سیداں دے ہاتھ تو اونچا ہاتھ نہیں کیتا، یہ ادب دسیا ہے، بس دینا ہے، انہاں دا رنگ ہے، وہ منگدے بندے انہاں دا اپنا رنگ ہے، لیکن اساں دین لگیا میں ہاتھ دے اتے ہاتھ نہیں کرنا، ہاتھ ہیٹھ ہی رکھنا ہے باویں دین والے۔ یہ رمضان عاشقاں دیاں، یہ رمضان عاشقاں دیاں۔ تو آلہ حضرت دوجیاں ساریاں نے ایک حصہ دیندے ہیں لنگر دا، جے وچ کوئی سید ہو گیا تے آندے انہاں دو دیو، تو یہ بے انصافی نہیں، اللہ نے 22 سپارے دی پہلی آیت وچ فرمایا ہے کہ دوجیاں عورتاں عمل کرن تے اکو عمل دا ثواب ہے، جے نبی دیاں بیویاں کرن تے ثواب دو رہے، کیونکہ وہ نبی دیاں بیویاں، تو نسبت جڑی ہے وہ دے نال ثواب ڈبل ہو جاتا ہے تے حصہ بھی ڈبل ہوتا ہے تے ادب تے محبت بھی ڈبل ہوتی ہے۔ میں تے بڑا مطمئن نہ اہل سنت ہے کہ اے سادات نال بڑی محبت بھی کر دیں تے ادب بھی کر دیں، کم از کم میں یہ بالکل کدی نہیں آکھیا بھئی سنی نہیں مندے سیدہ نے، دوجیاں سارے نال وجہ بھی یہی وال مندیں، چلو مامے جی میں دا بھی مندیں، جی سمجھ آئیے تو چلو جویں دا بھی رسول اللہ دی آل نالے دا تعلق پیار کر، یہ مڑ بھی کچھ وال نے سیدہ نو ہی من گئے، گو اس میار تے نہ من دے اس پر جے کچھ ہے چوانی دوانی اجے بھی تو ہی نہ دے پر لئیے دوجیاں کو بالکل روڑ گیا ہے۔ تو جیڑے دوجے ساڑھے بھائی نے وہ تے آندے نے کیڑے بندے سارے برابر انسان نے فرق کی، لیکن یہ سنی سادات نال محبت کر دینے اور سنی سادات نال پیار کر دینے، اور ان دی وجہ آلہ حضرت نے۔ جدوں بھی کسی مولوی یہ گل سننی ہے، آلہ حضرت دا وہ چنیوٹ دے علاقے جے مولوی صاحب گزرے ہے سکول ٹیچر، بڑے پائے دے خطیب آئے، انہوں نے ایک پیر صاحب بڑے معروف نے، انہوں نے کہا بھئی علم مولوی صاحب تو آڑے کوڑ بڑا ہے، پر بندے ہاتھ ساڑھے چوم دینے اندھی کی وجہ ہے۔ اس نے کہا جی، انہوں نے مولوی صاحب کہا جی اسی جدو ممبر تے کھلونے ہیں تو آڑیاں تریفاں کرنے ہیں، تو اسی جدو کھلوندے ہو ساڑھا گیلا کر دے ہو، مڑ تقریر دا اثر تے ہوندہ ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ میں پیر صاحب جدو کھلونا انہاں کھڑا مولویاں دی لین ہو رہا ہے تے ساڑھی لین ہو رہے نہ تو دور رویا کر، بندے ہاتھ نہیں چوم دے۔ مولوی صاحب آکھیا اسی جدو کھلونے اسی آکھیا نیا سید ہے تے پیر ہے تے انہاں دے کولوں ہی کچھ لبنا ہے، تو بندے چومدے رہندے۔ تو تبلیغ دا کچھ اثر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بندیاں نو زبانی تبلیغ بھی کیتی ہے، عملی تبلیغ بھی کیتی، بس سیدہ دا احترام کریا۔ آج سنیا نہیں تو صاحب آؤ، اعلیٰ حضرت بزرگ ہو گئے سن تے پالکیچ بیٹھے آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تے مڑ عاشق بھائی ایڈے ہی ہوا ہے، حالانکہ کسی سید دے متھے تے تے نہیں لکھیا ہوندا بے سید، تو اعلیٰ حضرت بیٹھے سن پالکی، مزدوراں وہ پالکی چاہی سی تے آپ تھوڑا جا چلے تے فرمایا بھئی ہٹھاں رکھو، تو اڈے چو سید کونے میں خوشبو آئی ہے، تو اڈے چو سید کونے میں خوشبو آئی ہے۔ وہ مڑا بڑا مشہور واقعہ بچیاں نے بھی یاد ہے، وہ سید صاحب آکھیا بھئی مزدوراں تو مزدوری کرائی دی، انہاں دی ذات نہیں پوچھی، اس لئے پھر
کتاباں میں لکھا بھی سرکار نے اپنی پگ لا لی، آلہ حضرت نے تو انہاں فرمایا بس سیدہ یہ تیرے نانے قیامت والے دن پوچھیا بتے نے اتنا عالم بنایا ساڈی آل دے کندھیاں تے سوار ہونا ہن تسی وچ بہو۔ او سید کوئی عالم نہ مڑ ذہن وچ گل ہوندی بجے کوئی عالم فاضل ہوندا تے کسے مسیت وچ ہوندا جڑا پالکی چین والا مزدور بنیا او کوئی عالم امیر تے کوئی نہ سادہ جہا سیدہ فرمایا تسی ہن وچ بہو جنہ چر تساں مین چاہے اننے پیر میں تہاں پیچھے چڑھنا ہے۔ تو اے مڑ انہاں دا اے پیار ہوندا ہے اگے میں مڑ گلاں ذہن وچ چپک جاندیاں نے فدا حسین وکیل ہے لبرل جہا بندہ ہے مطلب مذہبی ایڈا ہے کیڑا مذہبی بندہ ہے ماسٹر صاحب اب وکیل مڑ جی میں ماحول ہوندا ہے انہاں دا وکیل بندہ ہے لیکن میں اتنے بیٹھا تو میرے پیر گھٹتا رہا ہے تو وہ میں آخیا گا ہوں لنگر کھاویے میں ہاتھ دھوتے تے اس نہیں دھوتے میں دل نے سوچیا ہے وکیل ہے پر ہاتھ نہیں دھوتے پتہ نہیں مڑ کی ہوں میں دھوتے نے دیکھو میں نگو مڑ اندے پتہ نہیں ذہن چ گل آئی یا وہ کوئی میں آندا ہے میں مان مٹھی براں تے تاں وی ہاتھ نہیں دھوندا تے توان براں تے تاں وی نہیں دھوندا بس سیدان لگے نے اور نام ہی دھوتے تو خیر میرے تو پھر میں لگا ہے بھئی اجی کوئی ادب دی جے کڑی ہے تو انہاں سنیاں وچ ہے اجی یہ کچھ احترام سادات دا اتنا کو بندے کر دینے تو یہ اعلیٰ حضرت دی تعلیمات نے۔ تو دوستو عزیزو میں تے یہ عرض کراں گا کہ اگر ایک پاسے تو اڈے پیر ہون ایک پاسے امام محمد رضا ہوں تو میں اگر کو پوچھے تو میں اکثر پیر جان دن تے ٹر جان عقیدہ نہیں جانا چاہیے پیر جان دن ٹر جان لیکن عقیدہ نہ جائے کیوں پیر ہے ہی تاں یہ عقیدہ ہے تھے یہ عقیدہ نہیں تو پھر پیر تے نفع ہی نہیں دے سکتا پیر کجا تین آل نبی دی محبت بھی نفع نہیں دینا صحابہ دی محبت بھی نفع نہیں دینا کیونکہ ہر عمل تو اعتقاد فوق ہے اور اگر اعتقاد وچ خرابی آ گئی تو عمل ضائع ہو سو عزیزو اور ساتھیو اپنے عقیدے نو اپنے دل وچ سنبھال کے رکھیا کرو اور مضبوط رکھیا کرو اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ ایک میں آخری گل جیڑی بزرگاں کیتی ہے نا میرا دل کردہ ہے اے میں لکھ کے لاواں کہ جیڑی کوٹھی اچ کرن والی گل ہے وہ کوٹھے تے نہیں کری گئی جیڑیاں کوٹھے تے کری وہ سارا پنڈ سن لیندا ہے کچھ گلاں اگ والی کوٹھڑی اچ کرن والیاں ہوندیاں نے بھائیاں وہ کوٹھے تے چڑھ کے مانگ نہ دیتا کرا کوئی سمجھ آئیے گا دل میرا کرتا ہے بھائی گل لکھ کے تے لا چھڈا اجرے چ بجڑے مرید ہونے پھڑ دے رہا میں بابا گل بڑی کر گیا میں گلاں چول والی کوٹھڑی اچ کرن والیاں ہوندیاں نے بندہ کوٹھے تے چڑھ کے بانگ ہاتھ جائیں سر لگ کے دیندا ہے با گل ہے ساڈے سمجھ آئی تو یہ ساریاں گلاں یہ سمجھو نا پورا تے فیس بک کوٹھے ہی ہے جیڑا بندہ فیس بک تے گل چاڑدا ہے یا سوشل میڈیا تے چاڑدا ہے اس کوٹھے تے چڑھ کے بانگ دیتی ہے گلاں کوٹھڑی والیاں آئیاں لے کوٹھے تے گئے نے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحمت دا می وسے ہٹھاں لے آؤ کو برکت ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ خیر فرمائے اور برکت فرمائے وما علینا الا البلاغ